بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے ہیں، جس سے میری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میں بہت مشکل سے ویڈیو بناتی ہوں، آپ جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو میرا بہت حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ آج میں حضرت عمر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت عمر وہ ہے جس کے ایک کوڑے پہ مدینے کی زمین کا زلزلہ رکا اور قیامت تک رکا رہے گا۔ عمر وہ ہے جس کی ایک خط پہ دریائے نیل 16 ہاتھ اوپر چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت عمر وہ ہیں جو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، یہاں تک بیٹھ کے ایک صحابی ساریہ کو خطاب کیا جو ہزاروں میل دور جہاد کر رہے تھے۔ ہواؤں نے حضرت عمر کی آواز کو ساریہ کے کان تک پہنچایا۔ حضرت عمر وہ ہیں، ہیرا میں آگ نکلی تو درختوں کے مکانات کو جلاتی جا رہی تھی۔ حضرت عمر نے اپنی چادر اٹھا کر حضرت تمیم داری کو دی اور کہا، یہ چادر لو اور اس آگ کو کہو واپس جاؤ۔ حضرت تمیم داری کے ہاتھ میں گویا ایک چابک آ گئی، چادر کو یوں گھمایا اور کہا، چل چل یہاں سے نکل جا۔ جیسے جیسے ہم جانوروں کو بھگاتے ہیں، ایسے ہی جانور کو ہکانے کی طرح تمیم داری نے چادر اپنے ہاتھ میں لی اور آگ کو بھگاتے بھگاتے اس سوراخ میں جا کر بند کر کے اوپر پتھر رکھ دیا جہاں سے نکلی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ ہے، ہوا، آگ، پانی اور مٹی، ان کے چاروں پہ عمر کی حکومت ہے۔ مٹی زمین کا زلزلہ رکا ہوا ساریہ تک آواز لے کر گئی، پانی دریائے نیل چلا اور اس کے بعد ہیرا کی آگ بجھی۔ انسانوں پہ حکمران تو بہت آئے ہیں، لیکن ان 4 عناصر پر کوئی حکمرانی نہیں کرے گا، وہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے فرمایا، زیادہ دھوپ میں نہ بیٹھو، دھوپ رنگ کو تبدیل کر دیتی ہے اور جلد کو سکیڑ دیتی ہے، کپڑوں کو پرانا کر دیتی ہے اور دبی ہوئی بیماریوں کو ابھار دیتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ چنا ہوا آٹا مت کھاؤ، کہ سفید آٹے میں ساری بیماریاں ہیں اور موٹے آٹے میں صحت ہے اور اسی میں راز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کھجور کی گٹھلیوں کو آگ میں جلا کر اس کا منجن بنائیں اور دانتوں کو یہ خوشبودار اور چمکدار کرتا ہے، کیونکہ عرب میں کھجور کھائی جاتی ہیں اور پھر کوئی اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کی گٹھلیوں کو پانی میں بھگو کے کوٹ لیا جاتا ہے اور اس کا دلیا بنا کر گھوڑوں خچروں کو بھی کھلایا جاتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کو جو اس کی راکھ ہوتی ہے، اس کو زخموں پر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا اور وہ خوف کی وجہ سے اس شخص کے سر اور داڑھی کے آدھے آدھے بال سفید ہو چکے تھے، حالانکہ وہ بہت جوان تھا۔ آپ نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، ایک بار میں ایک رات کو فلاں قبیلے کے قبرستان سے گزر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دوسرے شخص پر کوڑے برساتے ہوئے دیکھا اور وہ آگ کے کوڑے برسا رہا تھا تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ وہ شخص آگے بھاگ رہا تھا اور یہ کوڑے برسانے والا اس کے پیچھے پیچھے اس کو کوڑے مار رہا تھا۔ آپ نے بھاگتے ہوئے شخص پھر وہ اس کے قریب آیا اور جس کو کوڑے لگ رہے تھے کہنے لگا، اللہ کے بندے میری مدد کرو۔ اسی اثناء میں وہ دوسرا شخص جو کہ اس کو کوڑے مار رہا تھا میرے قریب آیا اور کہا، اس کی مدد ہرگز نہ کرو، یہ بہت برا انسان ہے، یعنی اس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب کے پکڑے میں ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے رات کو اکیلا سفر نہ کرے، قبرستانوں میں جنات اور قبرستانوں میں عذاب ہوتا ہے اور ثواب اور رحمت بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رات کو اکیلا سفر نہ کیا کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ایک بچے کی طرح رہے، مرد بننے کا وقت آئے تو اپنی مردانگی ظاہر کرے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ سفر کرو تو صحت یاب ہو جاؤ گے، اپنی جگہ چھوڑ دو، ہجرت کرو، اس سے 2 چیزیں ملتی ہیں، سفر کرنے سے ایک تو دولت اور صحت ملتی ہے۔ دھوپ کے پانی سے مت نہاؤ،
یہ بھی حضرت عمر نے فرمایا کیونکہ اس کی لہریں اس میں پڑتی ہیں اور وہ گرم ہو جاتا ہے تو اس سے جلدی بیماریاں برس وغیرہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر جو کہ 1400 سال پہلے ہی حضرت عمر نے یہ بات فرما دی ہے اور سائنسدان آج ہمیں بتاتے ہیں کہ دھوپ کے پانی سے نہ نہاؤ۔ حضرت عمر نے کیلولا پر بہت زور دیا ہے کہ دوپہر کے ٹائم ضرور سونا چاہیے، اس میں صحت ہے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو باتیں اور کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔